बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एहतसाब अदालत लाहौर में मीर शकील और रहमान को पेश किया गया है नैब की तरफ से। और ये पहले भी 12 मार्च से नैब की तहवील में है मीर शकील और रहमान। 3 दफ़ा पहले रिमांड मिल चुका है, जिस्मानी रिमांड, और आज दोबारा 15 रोज़ा रिमांड की दरख्वास्त लेके आई थी नैब। और नैब का ये कहना था कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और इदारों को लिखे हुए हैं, लेटर्स, और लॉकडाउन की वजह से हमें वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। इस वजह से ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सा और टाइम दिया जाए और हम इस जो इन्वेस्टिगेशन है इसको कंक्लूड करें, इसको हम मंतकी इंजाम तक लेके आएँ। जिसके बाद ये जो नैब के जज हैं जवादुल हसन साहब, उनके सामने पेश किया गया। मीर शकील और रहमान को रिप्रेजेंट कर रहे थे अमजद परवेज़ साहब, और जो नैब प्रोसिक्यूटर थे हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब। जैसे ही हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब ने दरख्वास्त दी, तो जो वकील थे मीर शकील और रहमान के, उनका ये कहना था कि मुझे दरख्वास्त दी जाए, मैं पहले इस दरख्वास्त को पढ़ लूँ ताकि मैं ये देखूँ कि किन ग्राउंड्स के ऊपर नैब नया रिमांड लेने आया है, दोबारा रिमांड लेने की दरख्वास्त कर रहा है। तो वो कौन सी ऐसी ग्राउंड है जिसके ऊपर अदालत ने उनको कॉपी प्रोवाइड की और कहा कि आप इसको स्टडी कर लें, फिर इसके बाद इसके ऊपर बहस होगी। दोबारा जब बहस शुरू हुई तो जो वकील थे मीर शकील और रहमान के, उनका ये कहना था अदालत को कि ये जो दरख्वास्त है ये सिर्फ़ और सिर्फ अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस दरख्वास्त में कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाए कि मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड की ज़रूरत है। अदालत ने कहा आप ऐसी बात ना करें, पहले भी आपका चैनल अदालत अगर रिमांड देती है तो उसके ऊपर बातें करते हैं। अगर मीर शकील और रहमान कल बरी हो जाएगा या मीर शकील और रहमान बेल पर रिहा हो जाएगा तो दोबारा आप अदालतों के ऊपर बातें करेंगे, जिसके ऊपर अमजद परवेज़ ने कहा कि नहीं जनाब, हम अदालतों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, ये चैनल हमेशा अदालतों की इज़्ज़त करता आया है। और अगर मीर शकील और रहमान इस चैनल की तरफ से किसी ने अदालत के ऊपर कोई बात की तो सबसे पहले अमजद परवेज़ का कहना था कि मैं ख़ुद को पेश करूँगा, और हम अदालतों की इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ हैं और हम अदालतों को ख़राब नहीं होने देंगे। जिसके बाद जो जवादुल हसन साहब ने कहा कि ये अच्छी आपकी बात है, अब आप अपनी बहस शुरू करें। जिस पर अमजद परवेज़ ने कहा क्योंकि दरख्वास्त नैब की तरफ से है तो पहले नैब का प्रोसिक्यूटर इसके ऊपर बात कर ले, मैं इसके ऊपर बाद में बात करूंगा। नैब के प्रोसिक्यूटर से अदालत ने पूछा कि आपको कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर आप चाहते हैं कि इनको मज़ीद रिमांड दिया जाए और इनको जुडिशल ना किया जाए, और कौन से ऐसे आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब तक आपने रिकवर किए हैं, कौन सी ऐसी एविडेंस है जो अब तक आपने कंप्लीट की है और मज़ीद एविडेंस के लिए आपको टाइम चाहिए। तो अदालत के कहने पर उनका ये कहना था जो आसिम मुमताज़ साहब का, कि हमें एक तो एलडीए से कुछ रिकॉर्ड चाहिए, हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड के लिए एसओपीज़ की ज़रूरत होती है। एक फॉर्मल एक वे होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसके तहत ही डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं या रिकॉर्ड दिया जाता है। तो क्योंकि हमें अभी रिकॉर्ड नहीं मिला, और सबसे अहम बात यह है कि जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं वो लॉकडाउन की वजह से अभी वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा या वहाँ पर लोग प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिकॉर्ड कलेक्ट करने में। और सबसे अहम बात जो आसिम मुमताज़ ने की है वो ये की है कि एक मीटिंग हुई थी नवाज शरीफ जब वज़ीर आला थे उनकी सदारत में एलडीए में, और उस वक्त जो डीजी एलडीए थे हुमायूं सईद, वो हुमायूं सईद उस मीटिंग में मौजूद थे। डीजी जो एलडीए थे जिसको भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, नवाज शरीफ ने उस मीटिंग में जब मीर शकील और रहमान भी मौजूद थे और डीजी एलडीए हुमायूं सईद भी मौजूद था और मीर शकील और रहमान भी मौजूद था, तो नवाज शरीफ ने हुक्म दिया था डीजी एलडीए को कि वो इसके ऊपर जो ऑर्डर किया था डीजी एलडीए को कि 54 कनाल का इकट्ठा प्लाट दे दिया जाए मीर शकील और रहमान को। तो नैब के प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि हम वो रिकॉर्ड और वो जो मीटिंग है उसका रिकॉर्ड तलब किया हुआ है, अभी वो हमें जैसे ही रिकॉर्ड मिलेगा तो हम इसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे या हम इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह कुछ एफबीआर से हमें रिकॉर्ड चाहिए था, वो हमने दरख्वास्त दी हुई है, और इसी तरह एससीसीपी से रिकॉर्ड चाहिए। तो जैसे ये रिकॉर्ड आ जाता है हम इस तफ्तीश को मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसके बाद हम इसको कंक्लूड कर देंगे। अदालत ने पूछा कि अब तक आपने ये जो इतने दिनों का रिमांड 12 मार्च से ये आपकी कस्टडी में है, अब तक आपने क्या किया है?
تو جس کے اوپر جو نیب پروسیکیوٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس وقت تک میر شکیل الرحمان کے ساتھ جو 2 کو اکیوزڈ ہیں ان کی حد تک بھی تفتیش میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک نواز شریف ہے اور ایک DGLDA ہمایوں سعید ہے, اور ہمایوں سعید اور میر شکیل الرحمان کی بالمشافہ ملاقات بھی کروا دی ہے, اور اسی میں یہ بات عیاں ہوئی ہے کہ یہ کوئی اورل جو آرڈر نہیں تھا نواز شریف کا, بلکہ ایک میٹنگ ہوئی تھی. نواز شریف اس میٹنگ میں موجود تھے, میر شکیل الرحمان بھی اس میٹنگ میں موجود تھے, جس میں DGLDA کو آرڈر کیا گیا تھا کہ وہ ان کے نام یہ 54 کنال کے 54 پلاٹ, ایک ایک کنال کے 54 پلاٹ ان کے نام کروا دیں اور ایک ہی جگہ پہ ان کو پراپرٹی الاٹ کر دی جائے. اب کیونکہ بالمشافہ ملاقات تو ہو گئی ہے, وہ جو DGLDA تھے وہ اب چلے گئے ہیں, وہ اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, اس لیے ریکارڈ کیونکہ LD اتھارٹیز کے پاس ہے, اس لیے ہمیں وہ ریکارڈ چاہیے ہوگا. وہ ریکارڈ جیسے ہی ہمارے پاس آ جائے گا ہم اس انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کر لیں گے, یا ہم اس انویسٹیگیشن کو کسی نہ کسی کنکلوژن کی طرف لے کے آئیں گے. دوسری جو اہم بات تھی اس کے اندر وہ یہ تھی کہ جو اس میں جو مین ملزم ہیں نواز شریف, وہ ان کے بھی نوٹسز کیونکہ جاری کیے ہوئے تھے, اور باقی ہمایوں سعید کو بھی شامل تفتیش کر لیا ہے. اس لیے جو پروسیکیوٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کافی اس میں ڈیولپمنٹ آئی ہے اور کافی ڈاکومنٹس ہم نے اکٹھے کیے ہیں, کافی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, مزید ہمیں 15 دن کا ریمانڈ دیا جائے تاکہ ہم اس انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کریں. اب جو امجد پرویز صاحب تھے, امجد پرویز صاحب نے جب اپنی بحث شروع کی تو ان کا پہلا کہنا یہ تھا کہ نیب لاک ڈاؤن کی وجہ سے عدالت کو گمراہ کر رہی ہے. لاک ڈاؤن کے بنیاد پر جو کیا جا رہا ہے سارے کا سارا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کچھ ڈاکومنٹس چاہیے اور کچھ ان کو ریکارڈ چاہیے, یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, اور کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ جو ان کو چاہیے ہو. جو ریکارڈ تھا وہ سارے کا سارا ان کو مل چکا ہے, اور مزید اب کچھ ایسا نہیں بچا کہ جو ان کے لیے کارآمد ہو. ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا پورے ملک کا مذاق اڑا رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی وزیر اعظم کو خط لکھ رہی ہے, وزیر اعظم کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ شخص جس نے سرو کیا ہے پاکستان کو اور پاکستان میں صحافت کو سرو کیا ہے, اور یہ وہ ادارہ ہے جس نے ہمیشہ سے ہی پرو پاکستان خبریں دی ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ایجنڈا پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے. اور امجد پرویز کا یہ کہنا تھا کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میر شکیل الرحمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ بزرگ ہیں, ان کی ایج اتنی ہے, اور ایسے میں ان کو نیب کا جو تحویل میں دینا یہ سراسر زیادتی ہے, ان کو ریلیف دیا جائے, ان کو نیب کے اس جسمانی ریمانڈ سے ان کی جان چھڑوائی جائے اور ان کو جوڈیشل کیا جائے تاکہ ہم ضمانت کی طرف چلے جائیں. جس پر عدالت نے تنزن پوچھا کہ امجد پرویز صاحب آپ تو پہلے بھی ضمانت کے لیے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں, تو جس کے اوپر امجد پرویز صاحب نے کہا کہ ہم ضمانت کے لیے گئے تھے, لیکن وہاں پر آنریبل ججز کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ فزیکل ریمانڈ ہے, فزیکل ریمانڈ میں درخواست ضمانت نہیں دی جاتی, تو جیسے ہی جوڈیشل ہوگا تو ہمارے پاس دوبارہ ہم حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم ضمانت کی درخواست فائل کریں گے اور دوبارہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت لے کر جائیں گے. تو عدالت نے اس کے اوپر جب یہ سارے کے سارے آرگومنٹس ہوئے تو ایک بات بڑی اہم جو عدالت نے کہی, جو جواد الحسن صاحب نے, ان کا یہ کہنا تھا کہ امجد پرویز صاحب آپ فیکٹس کے اوپر بات کریں, آپ ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کی باتیں نہ سنائیں, ہم کوئی انٹرنیشنل میڈیا کے پابند نہیں ہیں, ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ کے کیسز کا فیصلہ نہیں کرنا ہوتا, ہم نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اگر تو میرٹ کے اوپر کوئی بات آپ کے پاس ہے تو وہ بتائیں, اگر آپ یہ ہمیں بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ جو جتنے دن ریمانڈ دیا گیا ہے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, کوئی ریکارڈ نہیں آیا, کوئی میٹنگز نہیں کروائی گئیں, کوئی باقی لوگوں کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا, اگر تو ایسا کچھ ہے آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان کی جو درخواست ریمانڈ کیا اس کو خارج کریں اور ملزم کو ہم جوڈیشل کر دیں. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے, یا آپ کا یہ کہنا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ بہانے کہہ رہے ہیں, اور سب سے اہم بات امجد پرویز نے جو کی تھی وہ یہ تھی کہ نیب کے اوپر تنقید کرنا ہمارا حق ہے, ہم عدالتوں کے اوپر تنقید نہیں کرتے, ہم نیب کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اور میڈیا جو ہمارا گروپ ہے وہ ایک آزاد میڈیا گروپ ہے,
اس وجہ سے جہاں نیب کو غلطی کرتی ہے تو ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ جہاں آپ نیب کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہیں آپ نیب عدالت کے اوپر بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو جس کے اوپر کہا تھا امجد پرویز نے کہ نہیں ہم ایسا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو سب سے پہلے امجد پرویز نے کہا کہ میں خود کو سامنے پیش کروں گا جناب کے، اگر جیو جنگ نے عدالتوں کے خلاف کوئی بات کی تو عدالت نے کہا کہ کیونکہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے نیب کی طرف سے وہ کافی مواد وہ جمع کر چکے ہیں، وہ مختلف لوگوں کو شامل تفتیش کر چکے ہیں، باقی جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کر چکے ہیں، کچھ ملزمان کو نوٹسز بھیج چکے ہیں۔ ایسے میں لگ یہ رہا ہے کہ نیب اپنا کام کر رہا ہے اور اس ملزم کے پاس کافی مواد ہے اور کافی ایویڈنس ہے اور کافی مٹیریل ہے اس کیس سے ریلیٹڈ دینے کے لیے، اس لیے عدالت نے کہا کہ ہم اس درخواست کو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، جو محفوظ ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ 28 اپریل تک 10 دن مزید نیب کی تحویل میں دے دیا ہے میر شکیل الرحمان کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے میر شکیل الرحمان اور جو لفافہ صحافی آئے ہوئے تھے سارے کے سارے عدالت میں، اور یہ بیسیکلی سارے اس لیے آتے ہیں کہ عدالت کو پریشرائز کیا جائے کہ ہم بڑے پروگرامز کے اینکرز ہیں، ہم بڑے پروگرامز کے ایڈیٹر ہیں، ہم بڑے اخبار کے ایڈیٹر ہیں، ہم بڑے کالم نویس ہیں، ہم بڑے پروڈیوسرز ہیں، یہ اس لیے آتے ہیں عدالت کو دکھانے کے لیے۔ لیکن جو جواد الحسن صاحب ہیں انہوں نے بڑی ہی اہم باتیں کی ہیں اور جو مٹیریل تھا اس کو دیکھتے ہوئے 10 دن کا مزید ریمانڈ دیا ہے۔ اب 28 اپریل کو دوبارہ پیش کیا جائے گا، 10 دنوں تک مزید نیب کی تحویل میں رہیں گے میر شکیل الرحمان اور اس کا میڈیا اسی طرح چیختا رہے گا، اور انشاءاللہ نیب اس کیس کو اچھے سے پرسو کرے گی اور ان لوگوں کو سزا ہوگی۔ بہت شکریہ۔